بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج حدیث کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا اس گھر میں یعنی اس مسجد میں آنا اور اس میں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ رب العزت اس علم کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ حدیث کے سبق میں ہم مختصر صحیح بخاری کا سبق پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم نے پچھلے جمعہ جو چیپٹر شروع کیا تھا وہ ہے کتاب المساقات، اور میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ مساقات سے مراد پانی پلانا ہے، چاہے وہ انسانوں کو پانی پلانا ہو یا جانوروں کو پانی پلانا ہو یا حتیٰ کہ کھیتوں کو پانی دینا ہو، باغات کو، درختوں کو، پودوں کو پانی دینا ہو، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی زندگی پانی کے اندر رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی میں اللہ رب العزت نے ہر زندہ چیز کی زندگی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں جاندار چیزیں بھی آتی ہیں، جاندار مخلوقات ساری کی ساری آتی ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں اور جانور ہوں، اور اسی طرح جو پودے ہیں اور درخت اور باغات ہیں، ان کی زندگی بھی اللہ رب العزت نے پانی کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی درختوں کو نہ دیا جائے، فصلوں کو نہ دیا جائے، کھیتوں اور باغات کو پانی نہ دیا جائے تو وہ خشک ہو جائیں اور ان سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ تو پانی کے ذریعے زندگی ملتی ہے ہر چیز کو۔ تو اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر یہ پانی کے متعلق مسائل جو ہیں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ احادیث، کچھ ابواب پڑھے تھے، آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم 3 احادیث پڑھ لیں، کیونکہ 2 احادیث لمبی ہیں اور ایک مختصر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ الخصومۃ فی البئر والقضاء فیہا، کنویں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں فیصلہ کس طرح سے ہوگا، یعنی کنویں میں جھگڑا اس طرح ہو کہ ایک بندہ کہے کہ یہ کنواں میرا ہے، دوسرا کہے کہ یہ میرا ہے، تو اس میں فیصلہ کس طرح سے ہوگا۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، وہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، کہ جو شخص قسم کھائے اور اس قسم کے ذریعے وہ کسی مسلمان کے مال کو کھانا چاہے، قسم کھائے اور اس قسم کو کھانے کا مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہو کہ کسی مسلمان کا مال کھائے، اس کو ہتھیا لے، ہوا علیہ فاجر، اور وہ قسم ایسی ہو جس میں وہ جھوٹا ہو، یعنی وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے صرف اس لیے کہ مسلمان آدمی کے مال کو ہتھیا لے، اس کو اپنے قبضے میں کر لے، جو کہ ظاہر جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کافر کا جو مال ہے اس کو بھی انسان جھوٹی قسم کھا کے وہ ہتھیا نہیں سکتا۔ کافر کا مال، کافر کے مال کی بھی حرمت ہوتی ہے، مسلمان کے مال کی بھی حرمت ہوتی ہے، تو کافر کا مال بھی انسان ہتھیا نہیں سکتا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔
اور خصوصاً جھوٹی قسم کھا کے، نہ مسلمان کا مال اور نہ ہی کافر کا مال۔ تو جو شخص اس طرح مسلمان آدمی کے مال کو ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ مال میرا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہتھیانے کے لیے اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت کے دن لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس طرح کہ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ ایک دوسرا، ایک مسلمان آدمی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کی، یہ دو گناہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جب قسم کھائے تو وہ تب کھائے جب وہ سچا ہو، سچی قسم کھائے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس انسان نے ایک تو جھوٹی قسم کھا کر ایک بڑا گناہ کیا، دوسرا یہ کہ جھوٹی قسم کیوں کھائی؟ مسلمان آدمی کے مال کو ہتھیانے کے لیے، کیونکہ مسلمان آدمی کا جو مال ہے وہ حرمت والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال کو نہیں ہتھیا سکتے، اس کو آپ نہیں اڑا سکتے، نہیں آپ ہضم کر سکتے، نہیں آپ اس پہ قبضہ کر سکتے، ناجائز قبضہ، ظلم اور زیادتی کرنا جائز نہیں۔ تو اس نے یہ ڈبل گناہ کیا، تو قیامت کے دن جب یہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا۔ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اس انسان کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا قیامت کے دن۔ چنانچہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی کی تفسیر میں اور اسی کی وضاحت میں اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت بھی اسی حدیث کی تائید کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید کر رہی ہے۔ آیت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے اور اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کے ساتھ اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑا سا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے عہد کے ساتھ اور اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ مال میرا ہے، تو جب کہ وہ مال اس کا نہیں تھا، اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ یہ مال میرا ہے جب کہ وہ مال اس کا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے ساتھ اور اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ کسی کے تھوڑے سے مال کو، یعنی وہ چاہے کوئی ہلکی سی چیز کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کوئی قیمتی چیز ہو، بہت ہی جس کی ویلیو بہت زیادہ ہو، نہیں، اگرچہ کوئی ہلکی سی چیز ہو، ہلکی سی چیز وہ لینا چاہتا ہے اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اللہ رب العزت کے ہاں، پلس اس کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، یعنی نظر رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے دی، 4 وعیدیں، بلکہ 5۔ پہلی، ایسے لوگوں کو آخرت کے دن کچھ نہیں ملے گا، دوسرا، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، اور تیسرا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، چوتھا، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور 5واں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں ذکر کی، 5 سزائیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ایسے بدبخت لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر ایسے مسلمانوں کا مال ہتھیانے کے لیے کہ یہ مال میرا ہے، یا کئی لوگ مال بیچنے کی خاطر
مال بیچنے کی خاطر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کی قسم یہ جو مثلا موبائل بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ موبائل 100 دینار میں خریدا ہوگا 70 دینار میں 80 دینار میں، قسم کھا لی کہ میں نے 100 دینار میں خریدا تھا اور اب میں آپ کو یہ چلو یہ پرانا ہو گیا یوزڈ ہے، میں آپ کو 90 دینار میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ خریدا تھا کتنے میں 70 دینار میں، جھوٹی قسم کھا کر۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کئی لوگ سامان بیچتے ہیں بازار میں جا کر، تو وہ اس طرح بیچتے ہیں کہ جو زیادہ قیمت لگائے گا یہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی قسم جب میں اس موبائل کو بیچ رہا تھا نا تو اس کی اتنی ویلیو اتنی قیمت لگ گئی تھی، مثلا فرض کریں کوئی بندہ کہے کہ جی میں اس کے آپ کو 90 دینار دیتا ہوں، فرض کر لیں، تو وہ بندہ کیا کہے گا، او بھائی میں 90 میں آپ کو کیسے دے دوں، اس کی تو قیمت 100 دینار پہلے لگ چکی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 100 دینار پہلے ہی لگ چکی ہے، تو میں آپ کو 90 میں کیوں دوں؟ جس نے 100 دینار لگائی تھی اس کی قیمت، میں نے اس کو نہیں بیچا، آپ کو 90 میں کیسے بیچوں گا؟ حالانکہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے وہ۔ تو اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر۔ ایسے لوگوں کے لیے 5 عذاب، نسأل اللہ العفو والعافیہ، 5 عذاب، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالی ہم کلام بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ گناہوں سے پاک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ جنت میں اللہ نے اس کو داخل کرنا ہے جو گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ دوسرا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، نسأل اللہ العفو والعافیہ۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اچھا، اب یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی تھے، وہ آئے اور کہنے لگے ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن جو ہیں یہ آپ کو کیا بیان کر رہے تھے، کون سی حدیث آپ کو سنا رہے تھے؟ یعنی یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور جب وہ بیان کر کے فارغ ہوئے تو اتنے میں اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھی ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن جو وہ یہ حدیث سنا رہے تھے، تو کہنے لگے آپ کو ابو عبد الرحمن کیا سناتے ہیں، مجھ سے سنیے، فی انزلت هذه الآیہ، یہ جو آیت ہے نا ابھی جو ہم نے بیان کی سورۃ آل عمران کی، وہ کہتے ہیں یہ آیت اصل میں میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو چونکہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تو مجھے اس کا زیادہ پتہ ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی۔ ہوا یہ، وہ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانت لی بئر فی ارض ابن عم لی، میرا ایک کنواں تھا، اور وہ تھا میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں، کنواں میرا ہے لیکن ہے کس کی زمین میں؟ چچا زاد بھائی کی زمین کے اندر تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد، ان کے درمیان اختلاف ہوا، انہوں نے کہا یہ کنواں میرا ہے، جس کی زمین تھی اس نے کہا یہ کنواں میرا ہے۔ اب دعویٰ کون کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کنواں میرا ہے، حالانکہ وہ کنواں کس کی زمین میں ہے؟ ان کے چچا زاد کی زمین میں ہے۔ تو اب دیکھیں جب اس قسم کا کیس آتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا فرمایا، کیسے فیصلہ فرمایا، سنیے ذرا۔ آپ نے فرمایا قال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اس سے پوچھا شہودک، تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ یہ کنواں میرا ہے، اپنے گواہ پیش کرو۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے گواہ پیش کرنے چاہیے، اس کا پروف پیش کرنا چاہیے اور ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ یہ چیز میری ہے، کیونکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر فرض کریں یہ موبائل یہاں پڑا ہے اور میں آ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ موبائل میرا ہے، تو مجھے اس کو اپنا ثابت کرنے کے لیے پروف پیش کرنا پڑے گا، یا تو میں گواہ پیش کروں یا پھر میں کوئی اور ایسا پروف پیش کروں اس موبائل کے متعلق جو کسی کو پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ فلاں ماڈل ہے اور اس کے اندر فلاں فلاں چیز موجود ہے، جب اس کو دیکھا جائے تو ہاں واقعتاً وہ چیزیں موجود ہیں، تو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سچ بول رہے ہیں، یہ موبائل آپ کا ہے۔ تو جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اس کو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، پروف اور ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مطالبہ کیا حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کنواں میرا ہے جبکہ زمین تو تمہارے کزن کی ہے تو تم کس طرح دعویٰ کر رہے ہو، دلیل پیش کرو۔ قلت ما لی شہود، حضرت اشعث کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ چلیں جی، گواہی کا معاملہ ہو گیا ختم۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب قال فیمینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں تو پھر ہم اس سے حلف لیں گے، قسم لیں گے ہم، کہ وہ بندہ قسم کھا کے کہے کہ یہ کنواں میرا ہے، میری زمین میں ہے اور میرا ہے۔ اگر وہ قسم کھا کے کہے گا کہ یہ کنواں میرا ہے، ہم اسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ کنواں آپ کا ہے، کیونکہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں مدعی کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی پروف نہیں ہوتا، تو پھر جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدعی، دعویٰ کرنے والا، کلیم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، جس کے اوپر کلیم کیا جاتا ہے۔ تو اصول کیا ہے اس میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ یہ ضابطہ اور یہ رول اگر آپ یاد کر لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یقین مانیں بہت سارے جو اس قسم کے جھگڑے والے معاملات ہوتے ہیں تو وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں اگر اس رول پر عمل کیا جائے تو۔ ایک قاضی کا یہ فرض ہے، ایک جج کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی اس قسم کا کیس آئے تو سب سے پہلے وہ مطالبہ کس سے کرے گا؟ مدعی سے، کہ تم دعویٰ کر رہے ہو اس چیز کا، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس کا وہ دعویٰ کر رہے کہ یہ میری ہے، اس سے کہا جائے گا کہ اس کا پروف پیش کرو، اس کا ثبوت پیش کرو، اس کے گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش کرے گا تو پھر اس کے گواہوں کا عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عدالتوں کے اندر جرح ہوتی ہے گواہوں کے اوپر، وکیل جرح کرتا ہے گواہوں کے اوپر، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے وکیل اور جج جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا یہ گواہ سچ بول رہے ہیں، کیا یہ سچی گواہی دے رہے ہیں، کہیں یہ جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہے، کیونکہ آج کل گواہ بھی راہ چلتے آپ کو مل جائیں گے، بس آپ 100 روپے دیں، 500 روپے، 1000 روپے دے دیں اور اس سے گواہی لے لیں۔ تو اگر یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے اگر یہ ثابت نہیں کر سکا گواہوں کے ذریعے یا کسی اور ڈاکومنٹ کے ذریعے، کسی پروف یا ثبوت کے ساتھ وہ اگر ثابت نہیں کر سکا، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس بندے سے کہا جائے گا جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، مدعا علیہ، اس سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا کے کہیں کہ یہ چیز میری ہے۔ اگر وہ قسم کھا کے کہے اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے، وہ اس کو دے دی جائے گی، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح یقین مانے بہت سارے جو مسئلے ہیں، جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اگر اس رول پہ عمل کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، تو اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن یحلف، آپ اگر اس سے حلف لیں گے تو وہ تو حلف اٹھا لے گا، مطلب اس کو کیا پرواہ ہے، وہ حلف اٹھا لے گا، وہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ یہ کنواں میرا ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کسی مسلمان کے مال کو ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اشعث رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا سبب بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کب فرمایا تھا، یہ حدیث کب ارشاد فرمائی تھی، اس کا پورا واقعہ ذکر کر دیا کہ میرے درمیان اور میرے چچا زاد کے درمیان کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا اور کہے گا یہ کنواں میرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث ارشاد فرما دی، اور اسی موقع پر پھر فَأَنزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کرتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے سورۃ آل عمران میں آیت نازل فرما دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ الی آخر الآیہ۔ یہ حدیث سمجھ گیا، واقعہ پورا سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جس پر انہوں نے باب باندھا ہے الخصومۃ فی البئر،
کنویں میں، چونکہ یہ مساقات کے اندر ہے یہ باب، مساقات کا معنی پانی کے جو مسائل ہیں، پانی پلانے کے، پانی دینے کے، اور کنواں جو ہے وہ بھی پانی کے ایک اہم مصدر ہے، ایک اہم ذریعہ ہے پانی حاصل کرنے کا۔ تو اگر کسی کا کنویں کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو تو اس کے بارے میں فیصلہ کس طرح سے کیا جائے گا، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر اسی لیے ذکر فرمائی ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، باب اسم من منع ابن السبیل من منع ابن السبیل من الماء۔ اس بندے کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو مسافر کو پانی سے روک دے۔ مثلا فرض کریں کسی بندے نے راستے کے اوپر پانی کا کوئی ذریعہ لگا رکھا ہو، وسیلہ، مثلا کنواں کھود رکھا ہے یا نلکا لگایا ہوا ہے یا کوئی بھی پانی کا کوئی بھی ایک وسیلہ اس نے وہاں پر لگایا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ مسافروں کو پانی سے روکتا ہے کہ بھی مسافر اس سے پانی نہیں پی سکتے یا اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ راستے کے اوپر، جو عام لوگوں کا راستہ ہے، راستے کے اوپر چاہے آپ اپنی کھیتی کے اندر، اپنی زمین میں، چاہے آپ کوئی بھی کنواں لگائیں، کوئی نلکا پمپ لگائیں، جو بھی آپ کے وہاں جو طریقہ ہے پانی کا، تو آپ اس پانی سے مسافروں کو جو اس راستے سے گزرتے ہیں، جن کا آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ ان مسافروں کو پانی سے نہیں روک سکتے ہیں۔ وہ پانی پی بھی سکتے ہیں، پانی کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مسافروں کو پانی کے استعمال سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین افراد ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور انہیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تین سزائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا انسان، رجل کان له فضل ماء بالطریق فمنعه من ابن السبیل، ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس ایک راستے پر، گزرگاہ پر اس کی ضرورت سے بچا ہوا پانی تھا، بچا ہوا پانی، ضرورت سے بچا ہوا پانی، اور کہاں ہے وہ؟ راستے پر ہے، گزرگاہ کے اوپر ہے، جہاں سے عام لوگوں کا آنا جانا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ فمنعه من ابن السبیل، وہ مسافر کو اس پانی سے منع کرتا ہے، بھئی تم نے اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، نہ اس کو پینا ہے، نہ اس کو استعمال کرنا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کی ضرورت سے بچا ہوا پانی تھا اور تھا بھی راستے پر، گزرگاہ کے اوپر، اس نے مسافر کو اگر روکا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ تو اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گزرگاہ کے اوپر اگر آپ پانی لگاتے ہیں یا آپ کا پانی کا کوئی بھی وسیلہ ہے، تو آپ کی ضرورت سے بچا ہوا پانی ہے، تو پھر آپ کیوں روکتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ پانی ہے، آپ کیوں روکتے ہیں اس کو؟ عام آنے جانے والے لوگوں کے لیے اس کی اجازت دے دیں کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا بندہ، وَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامًا لَا يُبَایِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، کوئی بندہ کسی امام کی بیعت کرتا ہے، کسی امام کی، امام سے مراد حکمران ہے، کوئی بندہ حکمران کی بیعت کرتا ہے اور وہ بیعت صرف اور صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی مقصد ہے، دین کی خاطر نہیں بیعت کرتا وہ، بلکہ صرف دنیا کی خاطر بیعت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، اگر وہ حکمران اس کو مال دے گا تو اس پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی خاطر اس نے بیعت کی تھی، تو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، مال دے گا تو راضی ہے، اور اگر وہ حکمران اس کو مال نہیں دیتا وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ حکمران نہ بڑا ظالم ہے، بڑا ہی گندا انسان ہے کہ یہ کنجوسی کرتا ہے اور اپنی عوام کو پیسہ نہیں دیتا۔ یہ تو صرف دنیا کی خاطر یا مال کی خاطر اگر کوئی بندہ کسی حکمران کی بیعت کرے،
کہ اس طرح کہ اگر حکمران مال دے تو راضی، نہ دے تو وہ ناراض، تو یہ بندہ بھی ان 3 میں سے ایک ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کی طرف نہ دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا بندہ، تیسرا وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، ایک بندہ جو ہے وہ اپنا کوئی سودا عصر کے بعد وہ پیش کرتا ہے بیچنے کے لیے، اپنا سودا پیش کرتا ہے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کیوں کہا؟ اس لیے کہ عصر کے بعد عام طور پر جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، اور ایون جو چھوٹے جو دکاندار بھی ہوتے ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، تاکہ ریڈی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ شام ہونے سے پہلے ان کے پاس جو سامان ہے وہ بک جائے۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم لوگ۔ اب میری بات کو فالو نہیں کر رہے، میرے خیال میں جواب نہیں دے رہے نا، اس لیے پھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ شاید کسی اور دنیا میں ہیں، میں کسی اور دنیا میں بیٹھا ہوں۔ تو عموماً عام لوگوں کی جو اپنا کوئی سامان بیچتے ہیں تو عصر کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شام ہونے سے پہلے ان کا سامان بک جائے اور ان کو یہ سامان گھر میں واپس نہ لے جانا پڑے۔ تو چھوٹے جو ہوتے ہیں دکاندار یا ریڈی والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اب اس بندے نے عصر کے بعد اپنا سودا پیش کیا بیچنے کے لیے، فقال، اور جب اس کے پاس کوئی گاہک آتا ہے تو اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم کہ جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، لقد اعطیت بہا کذا وکذا، یہ جو مال ہے نا مجھے اس کا اتنا مل رہا تھا لیکن میں نے نہیں بیچا۔ فصدقہ رجل، تو وہ جو کسٹمر ہے، جو گاہک ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کا اتنا مل رہا تھا۔ تو یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو 10 روپے زیادہ دے دیتا ہوں، میں آپ کو 50 روپے زیادہ دے دیتا ہوں، یہ آپ مجھے دے دو، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، کیونکہ وہ قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ انسان جس نے اس طرح اپنا سودا بیچا جھوٹی قسم کھا کر، یہ ان 3 بدبخت لوگوں میں سے ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ تیسرا دردناک عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی جو ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں ذکر کی ان لوگوں کے لیے جو اپنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ جناب تھوڑا سا ایک پرافٹ لینے کے لیے، تھوڑا سا منافع کمانے کے لیے، تھوڑا سا پرافٹ، تھوڑا سا اس لیے کہا ہے اس کو ثمنا قلیلا، کیونکہ وہ چاہے جتنا زیادہ ہو، چونکہ یہ جھوٹی قسم کھا کے یہ بندہ وہ پرافٹ کما رہا ہے، وہ چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ بہت کم ہے، اس کے اندر نہ کوئی برکت ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آج کے لوگ یہی تو کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ، بہت سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے اپنا سامان تجارت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر وہ بڑا پرافٹ کما رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے فخر بھی کرتے ہیں، جی میں نے اتنا پرافٹ کما لیا، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ بہت کم پرافٹ ہے کہ جس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اچھا، یہ ہوگی 2 حدیثیں، تیسری حدیث بھی پڑھ لیں پھر انشاءاللہ سبق ختم کرتے ہیں۔ یہ جو اگلی حدیث ہے نا، یہ ہے پانی پلانے کی فضیلت کے بارے میں۔ پانی پلانا اس کی فضیلت کتنی ہے؟ جیسے کہ ہم اس باب کے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انسانوں کو پانی پلانا جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے، اور اگر کسی جانور کو آپ پانی پلاتے ہیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بندہ چل رہا تھا، یعنی سفر کے دوران جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اس کو بہت سخت پیاس لگی، پانی نہیں تھا، تو چلتے چلتے ایک کنواں ملا، فنزل بئرا فشرب منها، وہ کنویں میں نیچے اترا کیونکہ وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں پڑا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ کنویں میں وہ نیچے اترا، جا کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھا کر وہ باہر نکل آیا۔ ثم خرج، پھر وہ باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَث، ایک کتے کو اس نے دیکھا، کتا بھی پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، اور اس کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، وہ سخت پیاس کی وجہ سے اسی کنویں کے پاس کچھ مٹی تھی جس کے اندر تھوڑی سی نمی تھی، پانی نہیں تھا لیکن وہ گیلی مٹی تھی، تو اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا وہ، یعنی شدید پیاس کی حالت میں تھا، پیاس سی اس کو لگی ہوئی تھی، ہانپ رہا تھا، اور وہ تھوڑی نمی اور گیلی مٹی کو وہ چاٹ رہا تھا تاکہ کسی طرح اس کو جو ہے اس کی پیاس ختم ہو۔ تو یہ بندہ جو کنویں سے پانی پی کے نکلا تھا، باہر نکلا تو اس نے کتے کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، اپنے دل میں کہنے لگا، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، اس کتے کی بھی حالت وہی ہو چکی ہے جو میری تھی، اور جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کنویں کے اندر اتروں اور وہاں سے پانی پیوں۔ تو اس نے پھر کیا کیا، پھر دوبارہ نیچے اترا، کتے کو پانی پلانے کی خاطر دوبارہ کنویں کے اندر گیا، اور اس کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، نہ کوئی برتن نہ کوئی ڈول، کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنا جو خف تھا نا، اپنا جو موزہ تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، اسی موزے کے اندر اس نے پانی بھرا، اور اب دیکھیں اس نے اوپر آنا تھا، ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو تو انسان اوپر نہیں آ سکتا، نیچے سے اوپر نہیں آ سکتا، اگر اس طرح کی کوئی پانی جیسی کوئی چیز ہو جس کے گرنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس نے کیا کیا، وہ موزہ جو ہے اپنے منہ میں لٹکا لیا، اپنے منہ میں لٹکایا، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اوپر چڑھ کے آ گیا۔ جب اوپر چڑھ کے آیا، باہر نکلا کنویں سے، فسق الکلب، تو اس موزے میں جو پانی بھر کے لایا تھا وہی پانی اس نے کتے کو پلا دیا۔ اب اس کا یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے کہ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس کے اس عمل کی، اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور حدیث ابھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔